بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام اسلام اور ماڈرن سائنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان AK میمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کسی ایک ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ناظرین، ہم نے اب تک ایسے کئی سائنسی موضوع پر گفتگو کی اور الحمدللہ اس حوالے سے نہ صرف ہماری معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا بلکہ ہمارے ویورز کی جو فیڈ بیکس جو سجیشنز ہمیں ملتی ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ سائنسی موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ ناظرین، کوشش ہم اس حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ کسی نت نئے موضوع کی مناسبت سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ اس سائنس میں اور قرآن مجید کے آپس میں جو رشتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بایولوجی۔ انسان نے جب سے اس دنیا میں آغاز کیا یا جب سے حیات کا آغاز ہوا، اس حیات کا کیسے سٹارٹ ہوئی، اس حیات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس حیات کی انتہا کس طرح سے، آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے معروف اور ممتاز شخصیات تشریف فرما ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جو کہ اسلامک حوالے سے الحمدللہ کافی معلومات رکھتے ہیں اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر علی عمران صاحب۔ ناظرین اکرام، سائنس ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر جتنی گفتگو کی جائے وہ یقیناً اس گفتگو میں ایک خاص پہلو نکلتا جاتا ہے، اور جب اس خاص پہلو کو ذکر کرنے کے لیے ایک ایسے اسکالر موجود ہوں، ایک ایسی سائنسی اور اسلامک ٹچ اس میں موجود ہو تو یقیناً گفتگو بہت خوبصورت اور جامع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر محمد طیب خان سنگھانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے تو دونوں معزز مہمان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی اس گفتگو یعنی کہ حیات اور اس کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے پروگرام کا کہ انسان جب کائنات کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات ایک حادثاتی طور پر ہوئی یا پھر کسی ایک منصوبے کا کوئی نتیجہ ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے جو آپ نے آج منتخب کیا ہے، اور اس وقت انسانوں کے جو گروہ ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح، اور دوسرا بڑا گروہ ان لوگوں کا ہے جو دہریے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ پیدا کرتا ہے اور زمانہ مار دیتا ہے۔ اوکے، تو وہ جو ہے وہ ایوولوشن پر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بڑا حادثہ ہوا اور اس حادثے کے نتیجے میں جو ہے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اس کے حوالے سے بگ بینگ تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی، اور وہ بڑے عجیب و غریب اس حوالے سے نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مالیکیولز آپس میں ٹکرائے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک سیل جو ہے وہ وجود میں آیا۔ جبکہ ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بالکل وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا نظام ہے جس کے تحت اللہ نے پلان کیا، اور کن فیکون کے نتیجے میں جو ہے وہ پوری کائنات وجود میں آئی، اور اللہ پاک نے اس کو حکمت کہا ہے، یعنی حکمت کے طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا کی ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے اور اس کے مقاصد ہیں جس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری کائنات کا نظام اور پورے قرآن کے اندر جو ہم آیات دیکھتے ہیں اور جس نظام کی طرف وہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں، وہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ کوئی اچانک اور حادثاتی نہیں بنا ہے، بلکہ ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت پہلے کائنات کو بنایا گیا، 1 دن 2 دن اور 6 ادوار جو ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ نسل جو ہے وہ چلی ہے آگے بڑھی۔ یہ بالکل کوئی ایسا تصور نہیں کہ کوئی حادثہ تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی جب اہم بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ تصور ہے نا جی کہ انسان کا ایک فوکس بنتا ہے، کسی بھی چیز کی گفتگو جب کرتا ہے تو اس میں اندازہ ہوتا ہے، اور اسلامک حوالے سے جو ان کی بات ہے اس میں بڑا ایک وزن بھی ہے۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ واقعی میں کائنات جو ہے یہ حادثاتی طور پر ہوئی یا محض جو ہے یہ کوئی ایک منصوبے کے تحت ہوا؟ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کائنات کا حادثاتی طور پہ پیش آنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا جو ایک نظام ہے بیکٹیریا کا، اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو اللہ کی جو ایک شان اور حکمت اور اس کی نشانیاں، وجود باری تعالیٰ کی آپ کو نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے نظام میں جو خلیے کا نظام ہے، ایک چھوٹا سا نظام، اب اتنی بڑی کائنات کا خود حادثاتی طور پہ پیش آ جانا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں 2 گروپ ہیں،
ایک وہ جو کہ وجود باری تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، جو کہ خدا کو نہیں مانتے ہیں. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج سے 72 سال پہلے تک جب تک ہم دیکھتے ہیں تو سائنسدان اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ یہ کائنات جو ہے کیسے اور کیوں کر وجود میں آئی. اور 72 سال پہلے تک جو ہے عموماً یہی تصور تھا کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی، یا یہ کہ یہ کائنات شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی جو ہے وہ خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، انسان خود بخود پیدا ہو گیا، تمام کی تمام حیات جو ہیں وہ خود بخود آ گئیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کائنات کی سب سے پہلی جو ہے وہ دلیل اس وقت سامنے آئی جب اچانک 1929 میں ایڈون ہیبل نے جو ہے اپنی دوربین کے ذریعے سے، جو کہ بڑی مطلب عظیم دوربین ہے جو کہ خلا میں پہنچی ہوئی ہے، اور اس خلا کے ذریعے سے جو انہوں نے مشاہدہ کیا اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. جب مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کوئی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جس وقت اس کا آغاز ہوا. تو یہ ہے بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری کیا بات ہے؟ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اب تک جو آپ نے بات کی یقیناً اس حوالے سے ہم مزید آپ سے گفتگو لیں گے. جی ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام اسلام اینڈ ماڈرن سائنس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں آج بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے. دونوں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جانا چاہتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹریپسلز کمفرٹ، جو گلے کی خراش کو دے فوری آرام اور کرے تازہ دم، اب ایک کے پیک میں بھی دستیاب. کیا آپ چہرے کے فالتو بالوں سے پریشان ہیں؟ اگر ہاں تو پیش خدمت ہے وزٹ. وزٹ ایک ایسی مشین ہے جو کہ بالوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ان کو پکڑ کر بغیر کسی تکلیف کے جڑوں سے نکال دیتی ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور وزٹ فار ایور ہیئر اسٹاپنگ جیل ان کو دوبارہ نکلنے سے روکتا ہے. تو اب احساس شرمندگی اور ندامت کیوں؟ صرف وزٹ اور ہمیشہ کا اعتماد. ابھی فون کریں اور وزٹ کا کمپلیٹ پیک صرف 1999 روپے میں آرڈر کریں. پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-1212 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-536-1156 سے لے کر 0300-536-1159 تک. کیا آپ اپنی گاڑی کی خروچ یا اسکریچ سے پریشان ہیں، یا وقت اور پیسے کا ضیاع آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ تو ابھی فکس اٹ پرو آرڈر کریں. فکس اٹ پرو ایک ایسا جادوئی قلم ہے جو کسی بھی قسم کی کلر یا کسی بھی قسم کی گاڑی پر لگے اسکریچ کو چند سیکنڈز کے اندر صاف کر دیتا ہے. اسکریچ لگ گیا ہے، بس فکس اٹ پرو. ابھی صرف 2499 روپے میں فکس اٹ پرو کا آرڈر کریں اور اپنی گاڑی کو نئی زندگی دیں. پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-1212 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-536-1156 سے لے کر 0300-536-1159 تک. اگر آپ کو اکثر اوقات ویڈیو یا سٹل کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیشہ کیمرے اٹھائے پھرنا مشکل ترین کام ہے، تو آپ آزمائیے میجک پین. دیکھنے میں تو یہ ایک عام پین کی طرح ہے، مگر اس میں لگا ہوا کیمرہ کئی گھنٹے کی ویڈیو فلم اور ہزاروں پکچرز بنا سکتا ہے. تو ویڈیو یا سٹل کیمرے کو بھول جائیے. ابھی صرف 3499 روپے میں میجک پین کا آرڈر کریں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں. پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-1212 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-536-1156 سے لے کر 0300-536-1159 تک. کیا اسکلپمیٹ واقعی کام کرتا ہے؟ میں نے صرف 7 دن کے اندر فرق محسوس کیا. یہ میرے اپنے بال ہیں اور میں اپنی مرضی سے ہیئر اسٹائل بنا سکتی ہوں. تقریباً 3 لاکھ مطمئن کسٹمر. مجھے خطرناک آپریشن سے ڈر لگتا تھا، یہ جادو ہے. کیا اسکلپمیٹ نے کام کیا؟ ہاں بالکل. تو دوستو مزید انتظار مت کریں، ابھی فون اٹھائیں اور صرف 999 روپے میں دنیا کی حیرت انگیز ایجاد اسکلپمیٹ آرڈر کریں اور گرتے ہوئے بالوں یا گنجے پن سے ہمیشہ کے لیے نجات پائیں. پورے پاکستان سے ابھی مفت کال کریں 0800-1212 یا ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-536-1156 سے لے کر 0300-536
1159 तक। क्या आप चेहरे के फालतू बालों से परेशान हैं? अगर हाँ तो पेश खिदमत है विजिट। विजिट एक ऐसी मशीन है जो कि बालों को अपनी तरफ खींचती है, इनको पकड़कर बगैर किसी तकलीफ के जड़ों से निकाल देती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और विजिट फॉरएवर हेयर स्टॉपिंग जेल इनको दोबारा निकलने से रोकता है। तो अब एहसास शर्मिंदगी और नदामत क्यों, सिर्फ विजिट और हमेशा का एतमाद। अभी फोन करें और विजिट का कंप्लीट पैक सिर्फ 1999 रुपए में ऑर्डर करें। पूरे पाकिस्तान से अभी मुफ्त कॉल करें 0800 12112 या इन नंबर्स पर राब्ता करें 0300 536 1156 से लेकर 0300 536 1159 तक। This transmission is brought to you by स्ट्रेप्सिल्स कंफर्ट, जो गले की खराश को दे फौरी आराम और करे ताजा दवा। अब एक के पैक में भी दस्तयाब स्ट्रेप्सिल्स कंफर्ट, जो गले की खराश को दे फौरी आराम और करे ताजा दवा। अब एक के पैक में भी दस्तयाब। वेलकम बैक जी नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम इस्लाम और मॉडर्न साइंस। मैं हूं आपका मेज़बान A.K. मेमन। और वक्फे पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कायनात के किस तरह से वजूद में आया और इस कायनात के हवाले से हादसाती या फिर ये एक प्लान के तहत डॉक्टर साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखिए। मैं वजाहत ये कर रहा था इस सिलसिले में कि जब एक कायनात का आगाज हुआ है और जब साइंस जो है खुद इसके शवाहिद पेश कर रही है और बिग बैंग थ्योरी ने इस बात को साबित किया है कि एक नुक्ता मौजूद था, पूरी कायनात एक नुक्ते पर जो है मुर्तकिज हुई थी, फिर वो नुक्ता जो है एक जोरदार धमाके से जो है फटा। उस धमाके के बाद जो है कायनात में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें वजूद में आई, सितारे, सैयारे और जनाब सैयारचे, दुमदार सितारे वगैरह वगैरह जितने भी चीजें बनी हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर एक जमीन ऐसा सैयारा जिसमें जो है हयात का माहौल जो है वो कायम हुआ अल्लाह की रजा से, और फिर इंसान का वजूद अमल में आया। तो बहरहाल ये एक निजाम था जिसको कि साइंस ने जो है अब साबित किया है, और कुरान ने 1400 साल पहले ही बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की कि 1400 साल पहले कुरान पाक के अंदर सारी चीज मौजूद थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस्लाम में जो तख्लीक है, जो इर्तका है या इसके माबेन जो है एक अलग नजरिया रखता है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन जी जैसे मैंने पहले गुफ्तगू में कहा कि इंसान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। बाद लोग ये कहते हैं कि इर्तका जो है वो खुदरो इर्तका है, यानी हादसाती तौर पे जो है वो मालिक्यूल्स टकराए और उसके नतीजे में जो है वो कोई सेल वजूद में आ गया और उस सेल के नतीजे में उसने अपना जोड़ा बनाया और फिर वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता चला गया और फिर एक उससे जो है कोई यूनिसेलुलर ने जन्म लिया। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो बहुत सारी बातें हम समझते हैं कि बंदर था और फिर ये हुआ, ये सारी बातें हैं। कुरान जो है वो क्रिएशन की बात करता है, यानी कुरान जो है वो एवोल्यूशन की बात नहीं करता उस दायरे में जिस तरह ये लोग बात करते हैं। और यकीनी बात है कुरान में एवोल्यूशन का तस्वुर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले का जो मामला है और फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद का जो मामला है कि किस तरह अल्लाह ताला ने तख्लीक की, उसमें पूरा एक एवोल्यूशन का जो है वो निज़ाम जो है वो मौजूद है। और कुरान उसको तरतीब से बताता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो तख्लीक का आगाज़ तुराब से किया। तुराब कहते हैं कि दो पत्थरों को जब हम मस करते हैं आपस में तो उसमें जो है वो बनती। फिर अगला मरहला जो है वो तीन का है। तीन कहते हैं अरबी ज़बान में, अगर हम उसमें पानी मिला देंगे तो गारा बन जाता है। फिर अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि तीन लाजिब, यानी तीन जो है वो लाजिब हो गए, चिपचिपाहट उसमें पैदा हो गई। फिर वो कितना अरसा रहा, उसके बाद जो है वो हमाइन मसनून बन गया। हमाइन मसनून का मतलब उसमें बदबू पैदा होगी, कालापन जो है वो पैदा हो गया। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं अगला मरहला कि उसके अंदर जो है वो दो हिस्से हो गए, सलसाल हो गए, यानी वो पड़े पड़े उसको हीट मिली, गर्मी हासिल हुई तो वो जो है वो सूख गया, ठीकरा बन गया। और फिर सलसाल कल फखार, फखार अरबी जबान में कहते हैं, फखर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम, मटकों को कहते हैं हमसे। तो यानी उसके ऊपर जो है वो यानी ठीकरा जो है वो सख्त होके वो हो गया और उसी से जो है वो सुलाला बन गया। यानी सुलाला कहते हैं खुलासे को। आप देखें ना, आटा होता है और उसको हम छोड़ दें या कोई गारा है उसको छोड़ दें तो उसमें से पानी थोड़ा सा अलग हो जाता है और वो जो है वो अलग हो जाता है, खुश्क हिस्सा जो है वो फिर अलग हो जाता है। तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके नतीजे में जो फखार था उसने उसको जो है ढांप लिया। यानी मैं हैरान हूं कि कुरान ने जिस तरतीब से ये सारी चीजें बताई हैं और फिर वो जो चीज भी वजूद में आई उसको कुरान कहता है कि करार मकीन, यानी हमने ऐसे मकान में उसको करार दिया
اس کو ٹھہرائے رکھا. کتنا عرصہ ٹھہرائے رکھا, اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اور جب میں اس میں کیا کروں, سوائے تو مساوی کر دوں, یعنی اس کو جو ہے اس کو فیشن کر دوں, نقص اس کے درست کر دوں, نوک پلک سب. ہاں, اور پھر کہا کہ اس میں جو ہے میں اپنی روح پھونکوں. یعنی یہ 10 مراحل قرآن اتنی ترتیب سے بیان کرتا ہے کہ آپ ماڈرن سائنس کو اٹھا کر دیکھیں, ان کی تھیوریز کو اٹھا کر دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بالکل وہی ترتیب ہے. یعنی وہ جو بے شمار تجربات, اسٹینلے میوری نے تجربہ کیا 53 کے اندر, اور جو اس نے سٹیپس بتائے ہیں وہ بیان ہی جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن میں جو ہے وہ بیان کیے ہیں, اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ نے جو ہے وہ ترتیب. یہ تخلیق آدم سے پہلے کے مراحل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدم سے حوا علیہ السلام جو ہے, اور اس کے بعد نسل آدم, وہ الگ موضوع, وہ ایک علیحدہ بات, لیکن یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. جی ڈاکٹر صاحب, اسلام کی تخلیق کے حامی کے حوالے سے, اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ارتقاء کی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ ایک علیحدہ نظریے کی بھی بات کی, آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ تخلیق آدم کے حوالے سے اور تخلیق کائنات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنا بالکل واضح اور ماڈرن سائنس کے مطابق اپنا موقف رکھتا ہے. وہ اس طرح سے کہ اسلام جو ہے وہ تخلیق کا قائل ہے, اسلام جو ہے وہ ارتقاء کا قائل نہیں ہے. ارتقاء کا نظریہ عام طور پہ جیسے کہ دہریت سے جوڑا جاتا ہے, اور دہریت کے معاملات میں جو ہم دیکھتے ہیں چارلس ڈارون کا نام جو ہے وہ سر فہرست آ جاتا ہے اس میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چارلس ڈارون بھی جو ہے وہ اس نظریے کا جو ہے وہ موجد نہیں تھا. یہ نظریہ در حقیقت میں یونانیوں کا نظریہ تھا جو نسل در نسل چلتا آ رہا تھا. چارلس ڈارون نے جو ہے وہ اس نظریے کی جو ہے تشہیر بہت زیادہ کی تھی, لیکن اس نظریے کا جو ہے اس کا نظریہ اس طرح سے سامنے آیا کہ اس نے ایک جامع کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فطری انتخاب کے ذریعے انواع کی پیدائش. اس نے یہ کہا تھا کہ ہر زندہ مخلوق کا جد امجد جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور اس سے جو ہے پھر مختلف نسلیں نکلتی گئیں, مختلف لوگ بنتے گئے. انسان ابتدا میں جو ہے غاروں میں رہتا تھا, اور جناب وہ جو ہے کچا گوشت کھاتا تھا, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد ارتقائی عمل ہوا, وہ درختوں سے اتر کے جو ہے زمین پہ آیا, پھر اس نے غار بنانا شروع کیا, اور پھر وغیرہ وغیرہ, اور پھر آج جو ہے وہ اتنا ذہین ہو گیا ہے کہ وہ ماڈرن سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہے یا جو بھی کچھ ہے. لیکن جو ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء تھا اس پہ سب سے بڑی چوٹ جو پڑی تھی وہ یہ تھا کہ یہ بہت بڑا فریب تھا. یہ ایک سیاسی فریب بھی تھا, ایک سائنسی فریب بھی تھا. اور اگر ہم اس کے مطلب یہ کہ اس کے ڈیپ میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارا پروگرام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں صرف اس میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جینوم ڈی کوڈنگ جو کہ 26 جون سن 2000 میں جو ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ ڈی این اے آر این اے جو سامنے آیا, اس نے اس نظریے پر جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا اس پہ کاری ضرب لگا دی, کیونکہ ارتقاء کا نظریہ جو ہے وہ آر این اے اور ڈی این اے کی وضاحت وہ بالکل مطلب واضح نہیں کر پاتا. صحیح بات. اس وجہ سے جو ہے وہ بالکل یہ کنڈم ہو جاتا ہے نظریہ, اور اس سے صاف معلوم چل جاتا ہے کہ کوئی کسی کی ارتقائی شکل نہیں ہے, بلکہ جو پہلے کی شکل تھی وہی آج بھی قائم ہے. اس لیے اسلام جو ہے وہ ارتقاء کا نہیں بلکہ ایک پلان کے تحت جو باقاعدہ ہے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ دونوں ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹیپسلز کمفرٹ جو گلے کی خراش کو دے فوری آرام اور کرے تازہ دم, اب ایک کے پیک میں بھی دستیاب. نتھنگ سیریس, درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن درد کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر؟ میری گھڑی آپریشن کے بعد تمہارے پیٹ میں رہ گئی. کیا آپ بولتے ہو سر؟ جی. امپورٹنٹ تھی؟ یہیں سے لی تھی, طارق روڈ سے. ارے تو آپ مجھ سے کہہ دیتے, میں آپ کو سستے میں دلا دیتا میرے کزن سے. اچھا. اس سلیم نہیں جبیدہ بھائی جو چھوکرو جن جو گھر وارو بھگی بھی ہو وہ گھڑیوں بیچے تو. اچھا, موبائل بھی رکھتا ہے؟ مل جائے گا. ایس جی ایئر کنڈیشنر رکھے آپ کو ٹھنڈا. ایس جی ایئر کنڈیشنرز, جسٹ چل. This transmission is brought to you by اسٹیپسلز کمفرٹ جو گلے کی خراش کو دے فوری آرام اور کرے تازہ دم.
अब एक के पैक में भी दस्तियाब। ARYQTV और CD बैंक पेश करते हैं शहबाज कमर फरीदी की खूबसूरत आवाज में नया एल्बम बस मेरा माही सल्ले अला। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। दस्तियाब है ऑडियो कैसेट, ऑडियो CD और वीडियो CD पर। इस एल्बम में शामिल नात के रिंगिंग टोन्स हासिल करने के लिए नातों के सामने दर्ज कोड नंबर्स लिखकर 4646 पर भेज दें। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.arYQTV.tv। This transmission is brought to you by स्ट्रेप्सिल्स कंफर्ट, जो गले की खराश को दे फौरी आराम और करे ताजा दम। अब एक के पैक में भी दस्तियाब। स्ट्रेप्सिल्स कंफर्ट, जो गले की खराश को दे फौरी आराम और करे ताजा दम। अब एक के पैक में भी दस्तियाब। वेलकम बैक। जी नाज़रीन इकराम, इस्लाम और मॉडर्न साइंस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आइए गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं अपने वो शख्सियात जो कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो गुफ्तगू हो रही है उससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंसान की ज़िंदगी के दो नज़रियात हैं। कहा जाता है कि एक तो जिंदा से जिंदा और दूसरा जिंदा से मुर्दा। इस हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा दिलचस्प मौजू है और इंसान ने बड़ा जोर लगा लिया और उसकी वजह यही है कि चूंकि वो मुर्दे से जिंदा को नहीं पैदा कर सका, सारी कोशिशों के बावजूद जो है वो चंद जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो इंसान तैयार कर सका, यानी 100 में से शायद 4 भी जो है वो तैयार नहीं कर सका। इसलिए जो है वो इस बात का कायल है कि ये जिंदा से जिंदा ही पैदा हो सकता है, जबकि कुरान ने बड़ी वजाहत से ये कहा है कि अल्लाह पाक इस बात की कुदरत रखते हैं कि वो हयात में से ममात को पैदा करते हैं और ममात में से हयात को पैदा करते हैं। और ये बहुत कारी ज़रूर कुरान ने लगाई है, इसलिए कि हम इन्हीं की थ्योरी को मान लें तो ये उनके नज़दीक तयशुदा है कि पहले सेल बना है, यानी पहले सेल वजूद में आया है, एटम्स आपस में मिले हैं और सेल बना है और उस सेल के अंदर जो है वो जान पड़ी है, तब जाके जो वो जो मॉलिक्यूल है उसमें जान पड़ी और वो जो है वो सेल बना। देखें कुरान ने क्या कहता है, कुरान में जो मैंने पहले मराहिल बताए हैं उसके अंदर तुराब का मरहला जो है वो मुर्दे का है, तीन का मरहला मुर्दे का है, फिर वो जो गारा बना वो भी मुर्दा है, ठीकरी बना वो भी मुर्दा है, वो सब मुर्दे हैं। फिर अल्लाह पाक ने जो उसको फैशन किया वो भी मुर्दा हालत है। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर हमने उसमें रूह फूंकी। इसका मतलब ये है कि रूह फूंकने के बाद जो है वो मुर्दे को ही तो हयात बख्शी है। इसी तरह आज भी जो है इंसान आप देखें कि जिन हालतों से गुजर के पैदा होता है फिर अल्लाह पाक जो है उसमें रूह फूंकते हैं और रूह इंसानी अकल से जो है वो बालातर है। तो कुरान ने बड़ी वजाहत से कहा है और हमारा ये अकीदा है कि आज भी कायनात में जो है वो मुर्दे से हयात पैदा करने पर अल्लाह कादिर है और हयात से तो जो है वो मुर्दा पैदा ही होता है, इंसानी जिस्म से जो है वो डेड बॉडीज जो है वो खारिज होती ही हैं। लेकिन ये जो है जो एबायोजेनेसिस का नजरिया है ये लोगों को समझ में नहीं आता। कुरान ने कहा है और साबित किया है और वो लोग भी इसके कायल हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ हयात जो है वो हयात, लुई पास्चर ने बहुत तजुर्बात किए हैं कि हयात जो है वो सिर्फ हयात से ही जो है पैदा हो सकती है। ये बिल्कुल रद्द हो चुका है नजरिया और अल्लाह पाक, लेकिन इंसान के लिए चूंकि मुमकिन नहीं है इसलिए वो झुंझलाते हैं और उन्होंने इस नजरिए को लिया हुआ है कि हयात जो है वो सिर्फ हयात से जो है वो पैदा हो सकती है। आप क्या कहते हैं कि एज ए साइंसी पहलू से अगर उसको देखा जाए तो फिर जिंदा से जिंदा की और मुर्दा से जिंदा की ये दोनों एक डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिस दो नजरियात हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने पहली बार जो है वो इंसान को बिल्कुल खुल के गौर व फिक्र करने की और सोचने की इजाजत दी और इस कायनात को जो है वो इंसान के ऊपर बिल्कुल मुसख्खर कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त जो है 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान में जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो है अगर तुम मर जाओगे तो हम ही तुमको दोबारा से जिंदगी देंगे, तो सब कुफार ने क्या कहा कि भला जब हम मर जाएंगे और मट्टी में मिल जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे तो फिर क्या दोबारा से हमको उठाया जाएगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुमको दोबारा से उठाऊंगा और जब मैंने तुमको पहली बार पैदा किया है तो तुम इस बात पे यकीन क्यों नहीं करते कि मैं तुमको दोबारा भी पैदा कर दूंगा। आज जेनियम डीकोडिंग भी वही चीज साबित कर रही है, आज क्लोनिंग हो रही है। आपने देखा कि डोली जो है भेड़ जो है वो पैदा की गई, ठीक है, ये सब कुछ किया है। 1400 साल पहले तो इंसान की अकल बहुत छोटी थी। अब कराची और उसके मज़ाफ़ात में मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज मगरिब अदा कर, उन्हें रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर
اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نماز برائی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ Undoubtedly, the prayer forbids one from indecency and evil thing, and no doubt the remembrance of Allah is the greatest, and Allah knows what you do. ابو جہل ابو لہب ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج کا انسان تو ان تمام چیزوں کو مان رہا ہے۔ آج کا انسان تو یہ بات بھی کہتا ہے کہ آپ اگر اپنے والد محترم کی قبر کو کھول کے جو ہے، اگر وہ 100 سال پہلے بھی چلے گئے تھے ادھر سے، اگر آپ ایک چھوٹا سا جو ہے ایٹم یا خلیہ جو ہے ادھر سے لے کے آ جاتے ہیں، ان کی ہڈی کا ایک ذرہ، تو اس کے ذرے کے اندر بھی جو ہے ان کا پورا میپ موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے آج بھی پورے کے پورے وہی ان کے والد محترم اس وقت جو ہے وہ تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ سائنس آج کا یہ دعویٰ کر رہی ہے جس کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیات سے ممات اور ممات سے حیات کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے ان معاملات میں، اور اس میں جتنا واضح ترین نظریہ اسلام کا ہے کسی اور مذہب کا آپ کو نہیں ملے گا۔ جامع ترین نظریہ اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، ماڈرن سائنس تو اب تصدیق کر رہی ہے، ان حقائق کو مان رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ماڈرن سائنس جو ہے وہ اس نظریے سے ہی کاپی کر رہی ہے، اسی چیز کو مزید آگے بڑھا رہی ہے؟ جی ہاں، آپ اگر ان کو یہ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ہمارے پاس ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب اللہ کی کتاب ہے، اس میں سائنسی معجزات ہیں، سب کچھ ہیں۔ آج جتنی بھی تمام ترقی ہوئی ہے وہاں پہ وہ ہماری کتاب کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے، اور ان کی تمام ترقی ہماری کتاب کو جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک سائنسی معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبی آخر الزماں پہ جو ہے نازل کیا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائے گا پھر مختلف جانداروں کی جو تخلیق کے حوالے سے بھی تو نظریات ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ ہاں جی، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے کہ ڈارون نے یہ کہا، لیکن ڈارون پہ الزامات زیادہ ہیں، یعنی اس نے اتنا نہیں کہا جتنا ہمارے لوگوں نے اور ان کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اچھالا۔ اس نے ارتقاء کی بات کی ہے کہ جی وہ اس کا ایک سفر ہے کہ مختلف جزیروں پہ گیا اور اس نے وہاں جا کے دیکھا اور جو اسپیشیز تھی ان میں جو ہے وہ کیا کیا ایولیوشن آیا، کیا کیا ارتقاء ہوا، بس اس نے اتنا جو ہے وہ کام کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یونی سیلولر بنا، پھر جو ہے وہ امیبا اور بیکٹیریا، پھر اس سے بڑھ کر اور پھر کرتے کرتے جو ہے وہ پورا ٹری بنا گیا، سنگل سیلولر ہوا اور پھر اس کے بعد ملٹی سیلولر ہوا۔ قرآن بڑی وضاحت سے اس کو بیان کرتا ہے کہ جو بھی نو ہے وہ ابتدائی میں جن مراحل سے بھی گزر کے بنی ہے، لیکن وہ مکمل بنی ہے، اور کوئی بھی ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ وہ چینج ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ فاسلز موجود ہیں، اور کوئی ایک بھی یہ ثابت نہیں کرتا اس لنک کو کہ یہاں سے جمپ لگا کے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی یہ آج تک جو ہے ثابت نہیں سکا۔ تو جو بندر ہے وہ اسی طرح بنا ہے، یعنی میں حیران ہوں کہ میں نے یہ جگہ پڑھا کہ انسان کے جو کروموسومز ہیں وہ قریب ترین جو ہے وہ آلو کے کروموسوم سے ہیں، یعنی آلو جو ہے اس کے جو کروموسومز ہیں وہ ملتے جلتے انسان سے ہیں، جبکہ چمپینزی کے تو بالکل الگ ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک نظریہ۔ پھر اس میں ایک اور قرآن بڑی عجیب دلیل دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیات جو ہے یہ ایک پیریڈ تک رہی اور پھر ختم کی گئی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں تمام جانداروں کو ختم کیا گیا، جو آسمان کے اوپر تھے یا آسمان سے نیچے تھے سب کو ختم کیا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی اس میں حیات تھی صرف۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو حکم دیا کہ سب جوڑوں کو لے کر آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر اللہ نے تخلیق کو جو ہے وہ اسی طرح جو ایوولوشنری طریقے سے جو ہوتی تو ٹھیک ہے، پھر پیدا ہو رہے ہوتے، تو ان جوڑوں کو محفوظ کیا گیا اور انہی سے جو ہے وہ نسل جو ہے دوبارہ آگے بڑھی. چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے اور اس میں اتنی گفتگو ہے، اتنی اور مزید سمجھنے کی باتیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک اور نشست میں انشاءاللہ تعالی مزید آگے لے چلیں گے. آپ کا ڈاکٹر طیب صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر علی عمران صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بایولوجی یعنی کہ حیات کی اسٹڈی کے حوالے سے بات کریں، اور اس میں بہت ساری باتیں اب تک ایسی کی گئی جس میں ابھی ہم نے اور بھی مزید اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، اس میں مزید اور بھی گہرائی میں جانا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ان دونوں مہمانوں کے ساتھ ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اے کے میمن کو اسلام اور ماڈرن سائنس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.